السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوستو، سب سے اہم چیز ہے کہ عمران خان کی ضمانتیں بحال ہو گئیں، اور دوسری بات کہ عمران خان کی اور جیل سپرڈنٹ کی آپس میں بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور پروسیکیوٹر کی بہت زیادہ آپس میں تلخ کلامی ہوئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جیسے ہی بنیادی حقوق کی بات کی کہ میں بنیادی حقوق کے ہمارے متاثر ہو رہی ہیں، الیکشن سر پر ہیں، جنرل الیکشنز ہو رہی ہیں، کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہی ہیں، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ہمیں وہ نہیں دیے جا رہے، بنیادی حقوقوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور پیپر چھیننے شروع ہوئے۔ جب پیپرز ڈاکومنٹس ملنا شروع ہوئے تو اس وقت پیپرز جو لے کر آتے تھے ان سے چھین لیے جاتے تھے، جب جمع کروانے کے لیے گئے تو ان سے پیپرز چھین کے پھاڑ دیے گئے، پھر اگر جو جمع کروانے میں کامیاب ہو گئے ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھا لیا گیا۔ ان تمام کارروائیوں کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہم سے انتخابی نشان بلہ بھی چھین لیا گیا اور ہمارے ڈاکومنٹس کو مسترد کر دیا گیا، ہمارے پیپرز کو نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا۔ ہم ہائی کورٹس میں گئے مگر ہماری سنوائی نہیں کی جا رہی، یہ ہمارا بنیادی حقوق ہیں۔ پروسیکیوٹر پھر بھی درمیان میں بولے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ خاموش رہیں، میں بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جج ابو الحسنات نے کہا کہ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ اچھا دوستو، آ جاتے ہیں عمران خان کی ضمانت کے اوپر۔ عمران خان کی ضمانت اس کی بعد میں بات کرتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، جو 1 یا 2 دن بعد وہ تحریک اپنے عروج پر ہوگی، اور ایسے عروج پر ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس تحریک کو کتنی پذیرائی ملنے والی ہے۔ وہ تحریک پنجاب سے شروع ہونے لگی ہے، اور پنجاب سے وہ ملتان سے شروع ہونے لگی ہے، اور ملتان سے وہ مخدوم جوید ہاشمی جو ہے وہ اپنی تحریک جاری کرنے لگے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے سٹارٹ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز، تمام لیڈرز، تمام نے شامل ہو جانا ہے، اور اسی طرح یہ تحریک جو ہے وہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیل جانی ہے، اور عمران خان رہا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، اب آ جائیں عمران خان کی ضمانتوں کا، تو عمران خان کی ضمانتیں جو ہیں وہ بالکل ہو گئی ہیں۔ جو عمران خان کی ضمانتیں عدم پیروی کی وجہ سے خارج کی گئی تھی 9 مئی کے واقعات میں، تو اس میں جو جتنی بھی ضمانتیں خارج ہوئی تھیں، عمران خان نے اپیل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ ضمانتیں عمران خان کی دوبارہ سے بحال ہو گئی ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے خوشخبری ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد سائفر کیس جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے فیور میں جانے والا ہے۔ یہ آج آپ کو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اور توشہ خانہ کیس جو ہے وہ عمران خان کا آج بغیر کسی سماعت کے ملتوی ہو گیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جو جسٹس صاحب تھے ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی، جیسے ناساز ہوئی انہوں نے آج کی کاروائی جو ہے اس سے بغیر کاروائی کے آج کا اجلاس جو ہے ان کا جو جیل ٹرائل تھا وہ ملتوی کر دیا۔ اب اس کا جیل ٹرائل جو ہے عمران خان صاحب کا کل ہونا متوقع ہے۔ آگے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس ٹائم صورتحال جا رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آزاد امیدواران کے طور پر جو الیکشن کمیشن نے کہا تھا اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنا آزاد امیدوار ہونا چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشنز کے ایشو کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی جو انتخابی نشان ہے بیٹ بلہ، اس کو واپس لیا گیا ہے۔ جماعت ابھی بھی سٹینڈنگ ہے، جماعت ابھی بھی موجود ہے، اور آپ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہی تصور کریں، آپ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہی رہنے دیں، آپ ہمیں آزاد امیدوار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے طور پر ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہوئی ہیں، اور یہ کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے طور پر جمع ہے، تو آپ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہی رکھیں، کیونکہ پارٹی 1996 سے ابھی تک ایک سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی جدوجہد ہے، اور یہ چل رہی ہے، اور پارٹی ابھی بھی موجود ہے، اس لیے آپ ہمیں
آزاد امیدوار تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور تیسری جو اہم چیز ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز کی تیاریاں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے ہی انٹرا پارٹی الیکشنز ہو جائیں۔ اگلے ولاگ تک محمد راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔